الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. حضرات محترم، اللہ مالک کا ہم پہ یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا قرب، اپنی مہربانی، عنایت اور رحمتیں عطا کرنے کے لیے مختلف کاموں میں مشغول کیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی حکم کی تعمیل میں ان امور کو انجام دیتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، ان کا رب ان پہ راضی ہو جاتا ہے. ان بے شمار کاموں میں سے ایک کام قربانی ہے. قربانی کیا ہے؟ لغت میں قربانی کا مطلب ہے کہ انسان کا جو اپنا حق ہے وہ دوسرے پہ نچھاور کر دے. شریعت کی اصطلاح میں قربانی کہتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے حضور نذرانہ پیش کیا جائے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی اس بات کی، اور اللہ نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم اس وقت دیا تھا جس وقت آپ کا پیارا بیٹا فوت ہو گیا تو مکے کے کافروں نے آپ پہ پھبتی کسی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب ان کی نسل آگے نہیں چلے گی. انہوں نے ایک غلط لفظ کہا کہ یہ دم کٹا ہو گیا. تو اللہ رب العزت کو ان کی بات ناگوار گزری. اللہ نے قرآن کریم کی یہ سورت نازل کر کے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اے میرے پاک پیغمبر، ان کی باتوں میں نہ جانا، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے. جو خیر آپ کو دی ہے کائنات کے اندر کسی کو نہیں دی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب اللہ کا شکر دو کام کر کے کرنا. پہلا یہ کہ نماز کو ادا کرنا، دوسرا وَانْحَرْ قربانی کرنا. ان شانئک هو الابتر. آج جو تم پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تمہیں دم کٹا کہہ رہے ہیں، حقیقی دم کٹے یہ لوگ ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں،
ہم ان دنوں میں جو گزر رہے ہیں ان میں کل کا دن یوم النحر کا ہے۔ یوم النحر کہتے ہیں جس دن قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں ذبح کی جائیں گی۔ یوم الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، اضاحی یہ قربانی کرنے کو کہتے ہیں، یہ قربانیوں کا دن ہے۔ اس دن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب لوگوں کو حکم دیا کہ جو تم میں استطاعت رکھتا ہے قربانی کی، پھر وہ قربانی نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ ہماری جائے نماز عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس لیے یہ قربانی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا حکم ہے اور آپ کی سنت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ یہ ہے کیا؟ کیوں قربانی کا حکم دیا گیا ہے؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی، ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اور پھر لوگوں نے دوسرا سوال کیا، فما لنا فیہا، اس قربانی کو کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، اس کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ تمہیں نیکی عطا کرے گے۔ تو ایک شخص نے سادگی سے پوچھا، قالوا فالصوف، یہ جو اون ہوتی ہے تنبے اور چھترے کے اوپر، تو نبی مکرم نے فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، ایک ایک ریشے کے بدلے اللہ تمہیں نیکیاں عطا کرے گا۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے یوم النحر کے اندر جو سب سے محبوب عمل اللہ کو لگتا ہے وہ ہے خون کا بہانا۔ اب بہت سے دانا اور عقل مند اپنی طرف سے جو بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اتنے جانوروں کی جان چلی جاتی ہے، اتنا خون بہایا جاتا ہے، کیا بہتر نہیں کالج یونیورسٹیاں بنائی جائیں؟ کیا یہ بہتر نہیں غربا کو دیا جائے؟ کیا یہ عقل مندی جو آج بکھیر کے ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں، کیا یہ باتیں اللہ کو معلوم نہیں تھی؟ اللہ نے کہا اس دن سب سے محبوب مجھے عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں خون بہائے۔ اللہ کو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں لگتا۔ آپ نمازیں سارا دن پڑھتے رہیں، آپ روزے کی حالت میں سارا سال رہیں، آپ جو مرضی عمل کرتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، غربا میں کروڑوں بانٹتے رہیں، لیکن ایک وہ قربانی جو سنت ابیکم ابراہیم، اللہ کے حکم، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا خون جب تم اس پہ چھری پھیرتے ہو، اس کا خون ابھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ جنت کے اندر تمہارا ایک مقام بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان لوگوں کی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے رسول نے ہمیں کیا بتایا، آپ نے جو ہمیں بات بتلائی وہ یہ تھی کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابراہیم کون ہیں؟ ان کی سنت کیوں بنائی گئی؟ قیامت تک لوگوں کو اس کا پابند کیوں کیا گیا؟ آج کی مجلس میں یہ بات عرض کروں گا تاکہ ہر وہ مسلمان جو ایک بکرا، ایک گائے، اونٹ، دمبا یا چھترا اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا چاہتا ہے، اسے علم تو ہو تو اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس شخصیت کی سیرت، کس شخصیت کی سنت اور طریقے کو ہم اپنا رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری۔ اللہ رب العزت
سب سے زیادہ جن لوگوں کو آزماتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری، نبی کریم جب اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیمار تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ کی تیمارداری کے لیے گئے، پیار سے آپ کے سینہ مبارک میں ہاتھ رکھا، 2 کھیس آپ کے اوپر تھے، 2 کمبل آپ کے اوپر تھے، جب ہاتھ رکھا تو وہ اتنا شدید گرم تھا سینہ مبارک آپ کا کہ ایک دم ہاتھ کھینچ لیا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو اتنا سخت بخار ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے تم جیسے 2 لوگوں کے برابر بخار ہوتا ہے، اللہ ہمیں تم سب سے زیادہ آزماتا ہے۔ پھر انہوں نے تعجب سے کہا کیا آپ کی آزمائش؟ کہا ہاں، اللہ سب سے زیادہ آزمائش میں ہمیں مبتلا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہوتے ہیں۔ انسانوں پہ آزمائشیں آتی ہیں تو ان کے لیے ان کے نبی اسوہ حسنہ ہو جائیں۔ آپ دیکھیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک اہل مکہ نے کون سی اذیت اور تکلیف آپ کو نہیں دی تھی؟ آپ اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آئیں وہ یہ تھی، اللہ نے آپ کو 3 بیٹے دیے، 4 بیٹیاں دی، آپ نے اپنے ہاتھوں سے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹوں کو دفن کیا۔ ایک باپ کے لیے تو ایک بچے کی فوت بھی وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ اتنی آزمائشوں سے گزرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آواز دے کے کہا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم میں تمہیں آزماؤں گا بہت سے کلمات کے ساتھ۔ اب ابراہیم کی آزمائش شروع ہوتی ہے گھر سے۔ وہ قوم کے لوگ، آپ ابراہیم علیہ السلام کا گھر والے ہیں، والدین ہیں، آپ کے قوم کے لوگ ہیں، آپ کے حکمران، پوری کائنات ایک ضلالت اور گمراہی میں مبتلا تھی۔ چاند، ستارے، سورج اس کی پرستش کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے بت تراش کے انہیں اپنا الہ تصور کرتے تھے۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت سے نوازا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام سے کہا سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جائیں، یہ آزمائش تھی بہت بڑی، ایک طرف باپ ہے، ماں ہے اور دوسرے عزیز و اقارب ہیں، اور جا کے باپ کو مخاطب ہوتے ہیں جو ایک ایسے وقت جب باپ بچے کی اشد ضرورت ہوتا ہے، اس کو کھڑا کرنے کے لیے، اسے سٹیبل کرنے کے لیے باپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ نے پہلی آزمائش یہ ڈالی کہ اپنے باپ کے ساتھ جا کے بات کرو۔ اب باپ کے ساتھ جو بات کی وہ ان کے عقائد کے بالکل خلاف تھی، لیکن کی بڑے احسن انداز سے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی محبوب لگی، سورت مریم کے اندر اللہ رب العزت نے پورا رکوع جو ہے اس بات پہ بیان کیا، کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے پاک پیغمبر اپنی کلام، اپنے قرآن، اس میں ذکر کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ میرا بڑا ہی سچا نبی تھا۔ کیا سچائی تھی؟ کہ جو اصل فطرت ہے کہ انسان کو پیدا اللہ نے کیا ہے، انسان اللہ کی زمین پہ رہتا ہے، انسان اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے، اس کے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی عطا کرتا ہے، اس لیے عبادت صرف اس کا حق ہے۔ تو یہی بات اپنے والد محترم کے سامنے کرنے کے لیے کہے، جا کے کہنے لگے اذ قال لأبیہ، ابراہیم اپنے باپ سے کہتے ہیں یا ابتی، اتنے احترام کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اے میرے پیارے ابا جان، لم تعبد، آپ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی کسی بات میں تمہاری کفایت کر سکتے ہیں، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ ایک لکڑی کا، ایک پتھر کا بت بنا کے اسے اپنا خدا تصور کرتے ہو؟ اللہ کے مظاہر یعنی سورج، چاند اور ستارے، ان کی عبادت کرتے ہو؟
ایک وقت آیا کہ ان کے متعلق بھی سیدنا ابراہیم نے قوم کے سامنے یہ بات کی تھی. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انہوں نے اپنے والد سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. پھر کہنے لگے یا ابتی، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اب جو عمر میں بڑا ہوتا ہے نا، وہ اپنے بچے کو چاہے وہ کتنی ہی دانائی کی بات کیوں نہ کرے کہتا ہے بیوقوف ہے، انہوں کی پتہ ہے. اسی طرح انہوں نے جب یہ کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری بات مانیے، میری اتباع کیجئے، میں سیدھے رستے پہ ڈال دوں گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے. یاد رکھیں اللہ کو چھوڑ کے جو کسی کا نام لے کے بھی اس سے دعا مانگتا ہے، اس سے حاجت طلب کرتا ہے، یہ حقیقتاً اس کا نہیں، یہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے. کیونکہ کوئی بھی اچھا انسان لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میری عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام جن کے متعلق عیسائیوں کے عقائد ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، وہ ہمارے خدا ہیں، وہ ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو. تو میرے عزیز بھائیوں، تو یہاں انہوں نے کہا یا ابتی، اے ابا جان لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے بابا میں ڈرتا ہوں کہ رحمان کا عذاب نہ تم پہ آ جائے. فتکون للشیطان ولیا، اور تم شیطان کے ساتھی بن کے نہ رہ جاؤ. تو اب یہ کتنی خوبصورت، کتنے اچھے طریقے سے، کتنے ادب و احترام سے باپ کو دعوت توحید دی. اب باپ کا جواب سنیے. باپ کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے ہٹ جا. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم اپنی اس بات سے باز نہ آیا، اس دعوت سے پیچھے نہ ہٹا، میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا. تو پھر بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹے نے پھر بھی تلخی نہیں کی. باپ نے کہا میں تمہیں رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا، اس لیے یہاں سے نکل جا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال سلام علیک. اچھا، یہ آج کی اولادوں کے لیے، ہمیشہ زندگی بھر میں جوان اولادوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے. ہم جو قربانیاں کرتے ہیں، جن کی سنت سمجھ کے کرتے ہیں، ان کا طرز عمل کیا تھا کہ باپ نے انتہائی سختی اور انہیں گھر سے نکال دیا اور ان کے ساتھ الگ ہو گیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا. لیکن باپ کے ساتھ نے بدتمیزی نہیں کی. باپ کافر تھا پھر بھی بدتمیزی نہیں کی. قال السلام علیک، کہا اچھا ابا جان میں تمہیں سلام کرتا ہوں. سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں ان قریب اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا کیونکہ میرا رب میری بات کو نہیں ٹالتا. وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں اب تم سے الگ ہوتا ہوں. تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں. قریب میرا رب میری دعا کو نامراد نہیں لٹائے گا، میری دعا کو ضرور قبول کرے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں اللہ دعاؤں کو سنتے ہیں، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تقدیر اٹل ہوتی ہیں. ایک شخص سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتے رہے. تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا
وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ الا وعدها ایاہ. ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعا کرنا ایک وعدے کے سبب تھا. فلما تبین له انه عدو للہ، جب انہیں یہ بات آشکارا ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو تبرأ منہ، وہ اپنے باپ کے لیے دعا کرنے سے الگ ہو گئے. اور اللہ نے یہ قاعدہ قانون بنا دیا، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. کسی نبی کے لیے اور کسی اہل ایمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پوجتا ہے، غیروں سے مانگتا ہے، غیروں کو مشکل کشا سمجھتا ہے، کہا اس کے لیے استغفار کی دعا بھی نہیں مانگنی. تو ابراہیم علیہ السلام کا دعا مانگنا ایک وعدے کے سبب تھا. فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ. اب یہ پہلی آزمائش، اس میں پورا اترے. ایک طرف باپ تھا، ایک طرف اللہ کا حکم تھا. آپ نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی. باپ کو چھوڑنا پڑا، گھر کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، لیکن اللہ رب العزت کی اطاعت سے ایک سرمو بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے. تو قربانی ہمیں ایک سبق یہ بھی دیتی ہے کہ ہم حق اور باطل کے معاملات میں ہم باطل کا ساتھ دیتے ہیں یا حق کا ساتھ دیتے ہیں. اگر تم سیدنا ابراہیم کی سنت پہ عمل پیرا ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو پھر یقینی بات ہے ہمیں زندگی بھر حق اور باطل کی پہچان کر کے حق کا ساتھ دینا ہوگا. چاہے وہ ہمارے خاندان کے، ہمارے عزیز و اقارب کے، ہمارے لوگوں کے، آباء و اجداد کے خلاف کیوں نہ ہو. حق کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے، جو اس کے رسول کا طریقہ ہے، اس کا نام حق ہے. ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اب دوسرا امتحان آتا ہے. اللہ نے وقت کے حکمران کے پاس کہا جاؤ اس کے پاس جا کے اسے بتاؤ. بظاہر جھگڑنا اللہ کو بہت ناپسند ہے، لیکن حق کے لیے جھگڑنا یہ اللہ کو محبوب ہے. اس آیت سے یہی بات سورت بقرہ ہے، 3 پارہ اور اس کا 2 رکوع شروع ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اب یہ دوسری آزمائش ہے. اس وقت کا بادشاہ جس کا نام نمرود تھا، یہ خود اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، کہتا تھا کائنات کا رب میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی معاملے میں اس سے جھگڑا کیا، رب تو نہیں، رب میرا اللہ ہے جو آسمانوں پہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذی حاج ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا کیا فی ربہ، اپنے رب کے معاملے میں، ان آتاہ اللہ الملک، کہ وہ اپنے بادشاہ کے پاس آئے. قال ابراہیم، ابراہیم انہیں کہنے لگے تو اپنے آپ کو رب کس طرح کہہ سکتا ہے؟ میرا رب تو وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. یہاں یہ سوچے، بادشاہوں کی اپنی عقل ہوتی ہے، یہ اپنی ہی لغت کے اعتبار سے چلتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کی عقل ہمارے پاس ہی ہے. کہنے لگا یہ کون سی مشکل بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ایک موت کے منتظر قیدی کو چھوڑ دیا، ایک آزاد بندے کو پکڑ کے مار دیا. کہنے لگا دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں نے ایک آزاد بندے کو جس پر کوئی گناہ نہیں اسے مار دیا، اور جو موت کا منتظر تھا اسے چھوڑ دیا، میں یہ بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اسے ایسے نہیں سمجھ آئے گی، تو انہوں نے پھر دوسری بات کہی. قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو کہتا ہے میں رب ہوں، تو نے زندگی موت کے معاملے میں بھی ایک تعویل نکال لی. اب چلو یہ کر دو
کہ میرا رب روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، اب وہ بندہ تو رعایا میں پکڑ کے ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، اب سورج کو کہاں سے پکڑے گا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ کافر وہاں نامراد ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اس کا جواب کوئی نہیں تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے نکلے۔ اللہ نے کہا جاؤ قوم کے ساتھ بات کرو۔ تو آپ نکلے تو سب سے پہلے ستارہ کو دیکھا، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے، قوم پہلے بڑی خوش ہوئی، چلو یہ ہمارے ساتھ تو مل گئے۔ تو حالانکہ یہ انہیں سمجھانے کے لیے تھا کہ جب ستارے کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، کیونکہ وہ اسے رب کہتے تھے۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا کہا لا احب الافلین، غروب ہونے والے کو میں رب نہیں سمجھ سکتا۔ فلما رأى القمر، جب چاند کو دیکھا کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، رات گزری، دن آیا، سورج اپنی پوری توانائی کے ساتھ چمکا تو کہا فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا سب سے بڑا رب ہے۔ جب فلما افلت، دن کے آخر میں سورج بھی غروب ہو گیا، کہا قال انی بریء مما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے چہرے کو متوجہ کرتا ہوں اس ذات کے سامنے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ پھر قوم، یہ میلے ٹھیلے، یہ اسلام کی روح نہیں ہے۔ قوم ایک میلہ لگاتی تھی اپنے بتوں کے ارد گرد، انہوں اس میلے پہ جانے کا ارادہ کیا تو ابراہیم کو بھی دعوت دی، آؤ آپ بھی ہمارے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار، میری ٹھیک نہیں طبیعت، میں نہیں جا سکتا۔ جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کے لیے ان کے معبد میں جہاں بت پڑے ہوئے تھے وہاں گئے، اور وہاں سب بتوں کو پکڑ کے توڑ دیا، اور جو بڑا تھا اس کے اوپر کلاہڑا رکھ دیا۔ جب یہ قوم کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کا یہ حال ہے۔ پھر یہ وہاں چیخنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ کیا ہے، بہت ظالم ہے وہ۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہم ہمیشہ سنتے تھے، ابراہیم کہتے تھے کہ میں ان کے متعلق ایک تدبیر کروں گا۔ قالوا فأتوا به اعلى اعین الناس لعلهم يشهدون، اس کو لے کے آؤ تاکہ اپنے سامنے اس سے پوچھیں کہ اس نے یہ کیا کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام تشریف آئے تو قالوا، انہوں نے سوال کیا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ آپ نے کیا ہے ابراہیم؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کے لیے کہا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، یہ کلاڑی تو بڑے کے کندھے پہ ہے، اس سے پوچھو کس نے مارا ہے، تمہارے الہ ہیں یہ، اس سے پوچھو کس نے ان کا یہ حال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم، انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا، فقالوا، کہنے لگے انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو، کیا سوچتے ہو؟
ثم نکسوا علی رؤوسہم، اسی وقت سر اٹھایا، کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، پھر تم ایسے خداؤں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اف لکم، افسوس ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی افسوس ہے جنہیں اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے؟ اب ان باتوں کا جواب کوئی نہیں تھا، اور ہمیشہ اہل باطل جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ پھر کہتے ہیں اسے مار دو، جلا دو، یہ کر دو، فلاں کر دو۔ ہمیشہ وہ اہل حق کو قتل کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ کہنے لگے قالوا حرقوہ، ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، ذرا اس بات پہ غور کرنا، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ہمارا خدا ہماری مدد کرتا ہے، لقد نصرکم اللہ، تمہارا مددگار تمہارا اللہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ تاریخ میں لکھا ہے انہوں نے ایک بہت بڑا الاؤ جلایا، اور اس کی آگ کی اتنی شدت تھی کہ کوئی انسان اس کے قریب بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ابراہیم کو کہا تم خود جاؤ، کہنے لگے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے۔ انہوں نے ایک مچان بنائی جسے غلیل کہتے ہیں، اور اس پہ باندھ کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف اچھل رہے تھے تو کہا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے میرا رب کافی ہے، علیہ توکلت، میرا بھروسہ اسی پہ ہے، وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ آگ میں گر جاتے ہیں۔ اب آگ کا کام جلانا ہے، وہ اپنا ہو یا بیگانہ، اچھا ہے یا برا، آگ کو اللہ نے جلانے کی قوت اور طاقت دی ہے۔ کوئی بھی چیز آگ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی، لیکن جب اللہ کے یہ بندے، اللہ کے یہ محبوب اور خلیل آگ میں جاتے ہیں اور وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، علیہ توکلت، میرا بھروسہ میرے رب پہ ہے، وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ رب العزت کو غیرت آ گئی، میرا بندہ آگ میں جائے اور ان کے کہنے پہ جل جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ مدد کرنے پہ آتے ہیں، کہتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تجھے میں نے جلانے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن جس نے تمہیں جلانے کی قوت اور طاقت دی ہے، تیرا رب تمہیں کہتا ہے میرے اس بندے پہ، صرف میرے اس بندے پہ سلامتی والی بن جا، یا نار کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ کہ میرے بندے کو تکلیف ہو، وسلام، سلامتی والی بن جا علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب آپ دیکھیں کتنے بڑا معجزہ تھا کہ آگ جل جل کے بجھ گئی۔ ان کے زوم میں یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نعوذ باللہ ہڈیاں بھی جل کے خاک ہو چکی ہوں گی۔ جیسے ہی آگ ختم ہوتی ہے تو ابراہیم سلامتی کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب اللہ رب العزت کی وحدانیت کا کلمہ پڑھ لیتے، لیکن جب دلوں کو کفل پڑ جائیں، جب ذہن پہ تالے چھا جائیں، شیطان جو ہے یہ حاوی ہو جائے، تو پھر انسان کو بڑی سے بڑی دلیل جو ہے وہ ایک جادو لگتی ہے، اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بھی قوم، بادشاہ، والدین سب مخالف ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو یہاں رکنا مشکل تھا۔ عراق کی سرزمین، وہاں کا شہر وہاں پہ یہ پیدا ہوئے اور وہیں پہ پلے، وہیں پہ جوان ہوئے، اب وہیں پہ آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔
اب یہاں رہنا ناممکن ہو گیا تو پھر اللہ سے التجا کرتے ہیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اے میرے اللہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، تو ہی میری رہنمائی فرمائے کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ یعنی منزل کا علم نہیں ہے اور اللہ رب العزت سے ہی التجا کر رہے ہیں، اے اللہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، انی ذاہب۔ صرف 3 لوگ تھے، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ایک ان کی بیوی سارہ اور ایک آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام۔ ان تینوں کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اب یہ یہاں سے نکلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی آزمائشوں میں گزری، کبھی ذہن میں خیال بھی نہ آیا اب جہاں بے وطن پردیس میں جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، تو دل میں خیال آیا کہ اللہ زندگی میں لاٹھی ہی دے دے، رب حب لی من الصالحین، اللہ ایک نیک بیٹا دے دے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ اللہ کی قدرت کہ جب یہ جا رہے تھے تو رستے میں ایک حاکم تھا، وہ ایسا بدبخت تھا، کوئی خوبصورت عورت اس کی نظر پڑ جاتی تو وہ اس کے ساتھ بدکاری کرنے سے نہیں رہتا تھا۔ سارا اللہ نے اسے بڑی خوبصورتی دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی انہیں دیکھا تو ان کے ساتھ انہیں پکڑ لیا، برائی کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کے پاؤں کو زمین میں پیوست کر دیا۔ اس نے پھر التجا کی، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، پہلے دعا مانگی، اے اللہ میری عصمت کا تو محافظ ہے، اے اللہ میری عصمت کی حفاظت کرنا۔ اللہ نے اسے زمین میں گاڑ دیا، پھر نکالا، پھر اس نے کوشش کی، اللہ نے پھر دوبارہ گاڑ دیا، پھر تیسری مرتبہ کہنے لگا اب میں پکا کہتا ہوں۔ اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد میں دے دی کہ اسے اپنی لونڈی بنا لو۔ اللہ نے 86 سال کی عمر میں 86 سال کی عمر میں وہ دوسری زوجہ جو سیدہ ہاجرہ تھی، ان کے بطن سے ایک بیٹا عطا کیا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، یہ زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ فلما بلغ معه السعی، جب یہ تھوڑا سا چلنے کے قابل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آئی۔ خواب کی آئی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہماری خواب صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء کی خواب غلط نہیں ہو سکتی، انبیاء کی خواب وہی ہوتی ہے۔ اب یہ 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور اس بیٹے کے سامنے اپنی خواب کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اکبر، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنامی، میں خواب کے اندر ایک چیز دیکھتا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس معاملے میں تیری کیا رائے ہے؟ یعنی بیٹے سے رائے پوچھ رہے ہیں۔ اب آج کا کوئی بیٹا ہوتا تو کہتا بابا جی مت ماری گئی جائے، بڑھاپے دے وچ پتر ملیا تے انہوں ذبح کرنا جاؤ۔ لیکن بیٹا بھی اللہ نے کہا حلیم بیٹا میں نے عطا کیا ہے۔ حلیم کا مطلب ہے بردبار، بڑا ہی دانا اور عقل مند، اور انہیں علم تھا کہ میرا بابا سیدنا ابراہیم اللہ کے نبی ہیں۔ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا یہ خواب نہیں، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے کر گزر۔ بکرا ذبح کرنے سے پہلے، اپنی گائے پہ چھری پھیرنے سے پہلے، اپنے اونٹ پہ نہر کرنے سے پہلے کبھی سوچنا یہ سنت کس کی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی گردن پہ اپنی چھری رکھی تھی؟ کس لیے اللہ کا حکم سمجھتے ہو؟ آج ہم جب قربانی کریں تو ہماری سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھ کے اس کی تعریف کریں، ہماری سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، ہماری سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ مجھے سمجھے کہ میں نے بڑی قربانی کی ہے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، انہوں نے کس کے لیے کی تھی؟ یا ابت افعل ما تؤمر،
اے میرے ابا جان، جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کر گزر، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام، امام ابن کثیر اس واقعے کو اپنی تفسیر ابن کثیر میں لائے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو لے کے چل پڑے، آج حجاج جو ہیں جمرہ عقبہ پہ کنکریاں مار رہے ہیں، جسے بڑا شیطان کہتے ہیں۔ شیطان یہاں سے نکلا اور نکل کے ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا، وسوسہ ڈالا، ذہن میں خیال ڈالا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے یہ روپ دھار کے سامنے آیا، کہنے لگا ایک خواب ہی تو تھی، کیوں مارنے لگے ہو اپنے بیٹے کو؟ ابراہیم علیہ السلام ایک مومن تھے، فوراً سمجھ گئے یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماری۔ اللہ نے قیامت کے دن تک حجاج کی عبادت بنا دی۔ جو حاجی یہاں آ کے کنکریاں نہیں مارے گا، اللہ اس کے حج کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صبح سے لوگ یہاں کنکریاں پھینک رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلی کنکری سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر وہ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ کے پاس آتا ہے، تیرا بیٹا ذبح ہونے جا رہا ہے۔ وہ بھی نبی کی بیوی، ایک مومنہ عورت تھی، اس نے بھی سمجھا یہ شیطان ہے، یہ جمرہ وسطیٰ جو ہے اس میں پھر انہوں نے کنکری ماری۔ کل کے دن حجاج اس کو کنکریاں ماریں گے، کل، پرسوں اور ترسوں، 3 دن۔ پھر جب آگے بڑھے، یہ بچہ جس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ انسان بعض اوقات جذبات میں بات کر دیتا ہے، لیکن بعد میں اسے احساس ہوتا ہے ایسا نہ ہو تو اچھا ہے۔ لیکن بیٹا بھی حلیم تھا۔ جب جمرہ یمنا پہ پہنچے اور وہاں شیطان پھر نکلا، بیٹے سے کہنے لگا وہ تیرا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کہا میں نے تو خود کہا، وہاں انہوں نے کنکریاں ماری۔ حجاج کل جمرہ یمنا پہ ماریں گے، پیچھے ہٹ کے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ پھر جمرہ وسطیٰ پہ ماریں گے، پھر پیچھے ہٹ کے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو یہاں قبول کریں گے۔ پھر جمرہ عقبہ پہ ماریں گے، واپس پلٹ آئیں گے۔ یہاں بھی بہت سخت آزمائش تھی جس میں سیدنا ابراہیم بھی گزرے، سیدہ ہاجرہ بھی گزری، سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی گزرے۔ بالآخر وہ منہر، وہ ذبح کرنے کی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، اور فلما، اللہ کہتے ہیں بیٹے نے یہ کہا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے بابا جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزر، ان قریب آپ دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والا میں ہوں گا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ اور بیٹا دونوں فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے۔ بیٹے کو لٹا لیا جبین پر، باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑ لی، گردن پہ رکھ لی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، گلے پہ چھری رکھ دی تھی، صرف پھرنے کی دیر تھی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، عرشوں پہ بیٹھا ہوا رب بول پڑا، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ کبھی ہم نے اس سوچ کے ساتھ اس قربانی کو کیا ہے؟ ہمارے تو آنسو نہیں تھمنے چاہیے کہ سیدنا ابراہیم نے اپنے رب کے حضور کتنی بڑی عظیم قربانی پیش کی تھی۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے خواب کو سچ کر دیا، دکھایا، میں محسنین کا بدلہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وَتَرَكْنَا وَفَدَيْنَاهُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ لوگوں یہ بات یاد رکھو، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں نے ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ پھر اس آزمائش کے بدلے میں اللہ نے کیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جنت سے ایک مینڈا بھیجا، اپنے فرشتوں سے کہا اس چھری کے نیچے سے اسماعیل کو نکالو اور
اس مینڈے کو اس چھری کے نیچے لٹا دو۔ ابراہیم اپنے اس دانست میں اپنے بیٹے پہ چھری چلا رہے ہیں، لیکن بیٹا پاس کھڑا ہے، اللہ نے اس مینڈے کو قربان کروا دیا۔ یہ ہے سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ طریقہ مقرر فرما دیا۔ سلام علی ابراہیم، ان ساری آزمائشوں کے بعد رب کہتا ہے ابراہیم تیرا رب تمہیں سلام کرتا ہے۔ یہ کتنی عظیم نعمت تھی کہ اللہ نے جو کہا مان لیا، اللہ نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے اس بیٹے کو بچایا بھی، قربانی بھی منظور کر لی، اس کے مقابلے میں مینڈا بھیج دیا اور کہا میں محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب تمہیں سلام کرتا ہے۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم اچھے لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی آیت کو میں پہلے جو پڑھی، اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے ابراہیم کو کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا، انہوں نے ہر آزمائش کو پورا کر کے دکھایا۔ اور پھر میں نے کیا کیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، میں دنیا ساری کا امام تمہیں بناتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچنے کی بات ہے، کہا ومن ذریتی، میری اولاد بھی، کہا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے ساتھ میرا عہد نہیں، جو آپ کی اولاد میں آپ کے طریقے پہ چلے گا میں اسے امامت بھی دوں گا، میں اسے عزت و شرف بھی دوں گا، لیکن جو ظلم کرے گا، جو میرے اور تیرے رستے کو چھوڑے گا، میرا اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ، کوئی عہد نہیں ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، میرا کوئی ان کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم نے بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل قربانیاں کرنی ہے۔ ہم ان قربانیوں کو دیکھیں، سوچیں کیا جس جانور کو ہم نے خریدا ہے وہ رزق حلال سے خریدا ہے؟ کیونکہ اللہ مالک کے ہاں قبولیت کے لیے شرط یہ ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، پاک کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اور جس میں ایک درہم یا دینار بھی رزق حرام ہے وہ اللہ اس قربانی کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ دوسری بات، قربانی دینے سے پہلے دو مقام ہے جہاں قربانی کا حکم دیا گیا، دونوں مقام پہ کہا، ایک وہ سورۃ کوثر جو آغاز میں پڑھی، کہا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، اور دوسرا مقام کہا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میری نماز میری قربانی، پہلے نماز بعد میں قربانی۔ اگر ہماری زندگی میں نماز ہے تو انشاءاللہ یہ قربانیاں ہماری پل صراط پہ ہماری سواریاں بنیں گی، ہمیں جنت تک پہنچانے کا سبب بنیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا رزق حلال نہیں ہے تو ہمیں اپنے رزق کے معاملے میں سوچنا چاہیے، اپنے رویے کو بدلنا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں نماز کے علاوہ اللہ دوسری کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اگر نماز ہے تو دوسری عبادات بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نمازی بنائے اور نماز کے بعد پھر ان امور کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو رزق حلال دے۔ پھر میرے عزیز بھائیو یہ یاد رکھیں کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہم کر لیتے ہیں۔ نبی کریم کے زمانے میں بھی بعض ساتھیوں سے ایسی غلطی ہوئی۔ ایک شخص نبی کریم نے عید پڑھائی تو کچھ آپ نے دیکھا کہ گوشت لے کے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ گوشت کس کی چیز کا ہے؟ کہا ہم نے قربانی کی۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھی تھی، یعنی عید کی نماز پڑھی؟ کہا نہیں پہلے کی۔ آپ نے فرمایا یہ قربانی نہیں ہے، یہ ویسے ہی گوشت ہے۔ تو کہنے لگے اب تو ہمارے پاس ایک بکری ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کرو۔
جس نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی اس نے رسول اللہ اور مسلمانوں کے طریقے اور سنت پہ عمل کیا، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہے۔ ہم ایک غلطی کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کل عید الاضحیٰ کی نماز 5:30 بجے شروع ہوگی، 7 ساڑھے 7 بجے تک پڑھائیں گے، اور بعض لوگ نماز عید کے لیے نہیں جاتے، کہتے ہیں فلاں جگہ پہ 5:30 بجے ہو گئی، عید ہو گئی نا، اب قربانی کر لو۔ 7 بجے کسی دوسری مسجد میں جا کے یا دوسری عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، اس کی قربانی نہیں ہے۔ جس نے قربانی کرنی ہے وہ خود عید کی نماز ادا کرے، چاہے وہ 7 بجے کرتا ہے یا 5:30 بجے کرتا ہے، وہ نماز پڑھ کے قربانی کرے گا تو اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، مگر نہ وہ ایک صدقہ ہے، ایک گوشت ہے جسے وہ بھی کھائے گا لوگ بھی کھائیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخری عرض یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھوں سے کریں، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کریں، کیونکہ یہ جو کاریگر قصاب ہوتے ہیں یہ بعض جاہل لا علمی میں بعض ایسے کلمات زبان سے نکالتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کا سبب بن جاتے ہیں، تو ایسے انسانوں سے اپنی قربانی کو ذبح نہیں کروانا چاہیے۔ آپ اس کو تکبیر خود پھیریں، آپ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کریں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای ومماتی میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت مجھے جو اس نے حکم دیا میں اسی کے مطابق عمل کرتا ہوں، وانا اول المسلمین سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں۔ اللہم منک ولک، اے اللہ میری طرف سے یہ تیری بارگاہ میں عقیدت، یہ قربانی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام کے ساتھ اسے ذبح کرتا ہوں جو سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس قربانی کی وجہ سے ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ان قربانیوں کی وجہ سے ہمیں جہنم کے پل صراط سے محفوظ کر کے جنت تک پہنچائے۔ یہاں بعض لوگ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے وہ غمزدہ ہوتے ہیں، انہیں غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک مدینہ منورہ میں 2 مینڈے قربان کرتے تھے، ایک آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اور ایک اپنے امت کے ان افراد کی طرف سے قربانی کرتے تھے جو قیامت تک قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے، ان کی طرف سے رسول اللہ نے قربانی کی ہے۔ اللہ رب العزت وہ قربانی تو انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے، کیونکہ رسول اللہ کا مال بھی پاکیزہ، آپ کا دست مبارک بھی پاکیزہ، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ کی وہ نیت بھی سب سے زیادہ پاکیزہ، تو اللہ ہماری نیت کو بھی ستھرا صاف کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، میں اپنے والد محترم سے علیحدہ گھر میں رہتا ہوں،
میں اس دفعہ قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، مگر میرے والد نے پدرانہ شفقت فرماتے ہوئے گائے میں ایک قصہ میرے نام رکھ دیا ہے، کیا اس طرح میری قربانی ہو جائے گی؟ انشاءاللہ ہو جائے گی، کیونکہ صحیح بخاری میں روایت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ایک سے زائد قربانیاں کرتے، وہ اپنی قربانیاں اپنی ایک رکھ کے باقی قربانیاں اپنے غریب رشتہ داروں کے گھروں میں بیچ دیتے، انشاءاللہ وہ ان کی طرف سے گفٹ بھی ہو جاتا ہے، انہیں خود بھی قربانی کا ثواب ہوگا اور انشاءاللہ جن کی طرف بھیجی ہے انہیں بھی ثواب ہوگا۔ ایک بھائی نے کہا ہے سعودیہ میں حج کل تھا، کچھ نے کل روزہ رکھا، کچھ لوگ آج روزہ رکھا ہے، پاکستان میں حج کو روزہ کب؟ حج 9 ذی الحج کا۔ دیکھیے نبی کریم کا فرمان ہے کہ تم جہاں بھی ہو چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو۔ ہم سعودی عرب سے مشرق کی طرف ہیں، عمومی طور پہ بعض اوقات بہت کم ایسا ہوتا ہے ہمارا اور ایک دن میں ہی معاملہ ہو جائے، وگرنہ وہاں ایک دن پہلے طلوع ہوتا ہے چاند، ہمارے ہاں ایک دن بعد میں طلوع ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے 2 دن بعد طلوع ہو۔ اس لیے ہمارے چاند کے مطابق آج ہمارا 9 ذی الحجہ ہے۔ آپ دیکھیں نہ ہم روزہ ان کے روزے کے مطابق رکھتے ہیں، نہ ہم عید ان کے عید کے مطابق، تو پھر یوم العرفہ کیسے ان کے دن کے مطابق ہو گیا؟ اس لیے درست بات یہی ہے کہ آج کے دن روزہ جن لوگوں نے رکھا ہے اس کا یوم العرفہ کا دن روزہ ہے۔ بعض لوگ احتیاط پہ، نبی کریم نے 9 روزے بھی رکھے، بعض لوگوں نے کل بھی رکھا تھا آج بھی رکھا ہے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک چاند کے اعتبار سے ہمارا 9 ذی الحج آج بنتا ہے، جن لوگوں نے آج روزہ رکھا ہے انہی کا درست ہے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ یہ سورت مدثر کی کچھ آیات لکھی ہیں، میرے بھائی جمعے میں وقت کم ہوتا ہے، میں انشاءاللہ پھر کسی وقت ان آیات کی تشریح عرض کر دوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، کل عید کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا۔ عمومی لوگ کہتے ہیں جی عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنا، روزے کا نام نہیں لینا کہ عید کے دن روزہ ممنوع ہے۔ عید کے دن اور عید کے 3 دن بعد ایام تشریق رسول اللہ نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ ویسے رسول اللہ کا سنت عمل یہ تھا کہ آپ عید الفطر کے دن فجر کی نماز کے بعد عید ادا کرنے سے پہلے کچھ کھا کے تناول فرما کے تشریف لاتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ کو آپ فجر کے بعد کچھ بھی تناول نہیں فرماتے، قربانی کر کے اس کا گوشت کھاتے۔ اگر قربانی اس دن نہیں اور دن کرنی ہے تو نماز عید کے بعد آپ کچھ تناول فرمائیں، اس کا نام روزہ نہیں ہوگا، یہ رسول اللہ کی سنت کا طریقہ ہے۔ کل ایک بزرگ میرے پاس تشریف فرما تھے، یہ بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے جی 5-6 گھنٹے ہوتے ہیں، ہم شوگر والے اتنی دیر جو ہے وہ وقفہ کر نہیں سکتے، تو ان پہ حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی مجبور ہے اپنی بیماری کی وجہ سے تو وہ کھا پی سکتا ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم رسول اللہ کی سنت کو اپناتے ہوئے ایسے کریں گے تو اللہ ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات کہ ہم صبح نکلیں، عید کے دن رسول اللہ غسل فرمایا کرتے تھے، اپنا اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے اور تکبیرات کہتے ہوئے پیدل عیدگاہ میں جاتے۔ ایک جس رستے سے جاتے دوسرے رستے سے واپس آتے، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ عید کی نماز میں وہ خواتین میں تشریف لائیں جو نماز نہیں ادا کر سکتی، یعنی وہ مختلف ایام میں ہیں، نبی کریم نے فرمایا وہ عیدگاہ میں ہمارے ساتھ بیٹھیں، دعا میں شریک ہوں، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل عید الاضحیٰ کی نماز ہم یہاں 5:30 بجے ادا کریں گے۔ انشاءاللہ 5:30 بجے کا مطلب 5:30 ہے، 31 نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے 5:30 بجے عید الاضحیٰ ادا کریں گے۔ اسی طرح بہت سے ساتھیوں کی طرف سے یہ ہمیں پیغام بھی موصول ہوا ہے، حکم بھی ہوا ہے کہ گرمیاں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں،
بچوں کے لیے سمر کورس کا انعقاد کیا جائے۔ انشاءاللہ بچوں کے لیے بھی بچیوں کے لیے بھی 21 جون سے ہم سمر کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل اللہ نے مجھے زندگی دی تو آئندہ جمعے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بچوں کے لیے الگ ہوگا، بیٹیوں کے لیے الگ ہوگا، انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ بہت سے لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ سب بیماروں پر رحم فرمائے۔ اللہ رب العزت جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اے رحیم و کریم رب جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے رحیم و کریم رب سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ سب کے معاملات آسودہ کر دے۔ اے اللہ خوشی کے دن آ رہے ہیں، اے اللہ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کا مداوع فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد